بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس بندے پر جادو ہوتا ہے اس پر یہ 5 علامات ضرور ہوتی ہیں۔ جادو کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھی ہوا ہے اور ان پر علامات ظاہر ہوئی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہ یہود تو اس چیز یعنی جادو کے پیچھے بھی لگ گئے تھے جو سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، بلکہ کفر تو شیطانوں نے کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے اور اس جادو کے عمل کے پیچھے بھی لگ گئے، جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی 2 فرشتوں پر اتارا گیا تھا۔ وہ دونوں کسی کو کچھ نہ کچھ سکھاتے تھے، یہاں تک کہ کہہ دیتے کہ ہم تو محض آزمائش کے لیے ہیں، سو تم اس پر اعتقاد رکھ کر کافر نہ بنو۔ اس کے باوجود وہ یہودی ان دونوں سے ایسا منتر سیکھتے تھے جس کے ذریعے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ ہی کے حکم سے، اور یہ لوگ وہی چیزیں سیکھتے ہیں جو ان کے لیے ضروری رساں ہیں اور انہیں نفع نہیں پہنچاتے، اور انہیں یہ بھی یقیناً معلوم تھا کہ جو کوئی اس کفر یا جادو ٹونے کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور وہ لوگ بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کی حقیقی بہتری یعنی الخلی فلاح کو بیچ ڈالا۔ کاش وہ اس سودے کی حقیقت کو جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہودیوں کا سحر کرنا اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بعض آثار کا ظاہر ہونا اور بذریعہ وحی اس جادو کا پتہ لگنا اور اس کا راز ازالہ کرنا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جو دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی درج ہے کہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جادو کے اثر میں رہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اثرات کو اپنے اوپر محسوس کیا تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، جن کو معوذتین کہتے ہیں، وحی کی گئی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یقیناً ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے اور اس کا طلسم فلاں کنویں میں رکھا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حضرت علی کو بھیجا کہ وہاں سے طلسم لے آئیں۔ جب وہ اسے لے کر واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس کی گرہوں کو ایک ایک کر کے کھولیں اور ہر گرہ کے ساتھ ان صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھیں۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں اٹھ کھڑے ہوئے گویا وہ پہلے بندھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نجومی کے پاس جا کر اس سے کوئی بات پوچھے جو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ صحیح مسلم ہی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنے ایجنٹوں کے بڑے بڑے کارناموں پر خوش نہیں ہوتا، لیکن اس بات پر بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کا کوئی پیروکار میاں بیوی کے درمیان تفریق کروا دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاہن کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا تاکہ آپ لوگوں کو اس طرح کی اچھی اسلامی تعلیمات ملتی رہیں۔ اسلام میں جادو سیکھنا اور جادو کرنا دونوں کو کفر قرار دیا گیا ہے، اس لیے جو کوئی بھی جادو کرتا ہو اس کے لیے شریعت میں بہت سخت سزا رکھی گئی ہے۔ اگر کوئی جادو پر عمل کرتا ہوا پکڑا جائے اور وہ توبہ نہ کرے اور جادو کرنا نہ چھوڑے تو اس کی سزا موت ہے۔ اس قانون کی بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے جس کے راوی حضرت جنب ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جادو کے لیے مقرر کردہ سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے۔ اس قانون پر خلفائے راشدین ایسے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سختی سے عمل کیا۔ جادو کا اثر تب تک واقع ہوتا ہے جب تک اللہ کا حکم ہو، کیونکہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہے۔ جادو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے شر سے محفوظ رکھا اور امت کے لیے بھی آسانی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
طفیل امت کو جادو کا علاج بتا دیا گیا۔ حضرت قتادہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن مسیب سے کہا، ایک شخص پر اگر جادو ہو یا اس کی بیوی تک پہنچنے سے اسے باندھ دیا گیا ہو، اس کا دفیع کرنا اور جادو کے باطل کرنے کے لیے عمل کرنا درست ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا، اس میں کوئی کہاوت نہیں، جادو کا توڑ کرنے والوں کی نیت تو اچھی ہوتی ہے اور اللہ پاک نے اس بات سے منع نہیں فرمایا جس سے فائدہ ہو۔ انسان جادو کی وجہ سے بڑے بڑے خطرات سے دوچار ہو سکتا ہے، اس لیے کسی بھی دن معوذات اور مسنون دعاؤں سے سستی کا حالی نہ برتی جائے، حتیٰ کہ بعض اوقات انسان کو جادو کے ذریعے قتل تک کروا دیا جاتا ہے۔ کالے جادو کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو جیتے جاگتے انسان کو موت کی نیند سلا دیتے ہیں۔ یہ بات یقینی ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ اس وقت مقرر پر ہی آئے گی، لیکن جس طرح ظاہری طور پر انسان کا قتل ہو جانا سبب کا درجہ رکھتا ہے، اسی طرح جادو کے ذریعے بھی سبب کے درجے میں قتل کیا جا سکتا ہے۔